الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ 4 ماہ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج یہ اشہر حرم ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے اور آمد پر روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے اس رجب کے آنے پر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ حدیث مبارکہ اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ درست ہے اور اکابرین نے اس پر عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خود اور حدیث مبارکہ کا خود مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرو، تو اگر اس جہت سے اس دعا کو پڑھ لیا جائے کہ اس میں دعا ہے تو یہ کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو ارشاد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، باری تعالی ہمارے لیے رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما، اور ہمیں یعنی کہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں داخلہ نصیب فرما۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آدمی اس کا اہتمام کرے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم دعا کر لے، جب رجب کا چاند دیکھے اس وقت پڑھ لے،
تو نہ پڑھ سکا تو کم سے کم ابھی بھی رجب شامل ہے اور جاری ہے، ابتدائی تاریخیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے باری تعالی رجب کا مہینہ آ گیا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، یا اللہ ان دونوں مہینوں میں میری عمر کے اعتبار سے مجھے برکت نصیب فرما، اور عمر میں برکت نصیب فرما کر یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ماہ مقدس رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری عمر کو لمبا فرما، میری عمر کو دراز فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ دینی کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، دینی کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، فرماتے ہیں بالکل اچھا عمل ہے۔ یا اللہ ہمیں زندگی نصیب فرما کہ ہم اس زندگی میں کئی بار آپ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کر لیں، یا اللہ ہمیں ایسے کئی سال نصیب فرما۔ بالکل آدمی دعا کر سکتا ہے دین کے اعتبار سے، یا اللہ مجھے زندگی نصیب فرما کہ میری زندگی میں رمضان کی کئی بہاریں آئیں اور میں ماہ مقدس کی بہاریں اپنی زندگی میں کئی دیکھ لوں، یا اللہ مجھے خوب عمر نصیب فرما۔ آدمی دعا کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان ابھی 2 مہینے بعد آئے گا، آپ کی بارگاہ میں آپ کا نبی دعا کرتا ہے یا اللہ یہ رجب کا مہینہ اس میں برکت نصیب فرما کہ مجھے زندگی اور مل جائے، یہ شعبان کا مہینہ مجھے اس میں برکت نصیب فرما کہ مجھے زندگی اور مل جائے تاکہ میں رمضان میں شامل ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ دین کے کام کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا اچھا عمل ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ کام کرنا اچھا عمل نہیں۔ یا اللہ مجھے اور زندگی نصیب فرما تاکہ میں اور دنیا کما لوں، اور دنیا کما لوں، یا اللہ اور دنیا کما لوں۔ تو پھر یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس بنی آدم کا جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی مٹی کے سوا کچھ نہیں اس کی بھوک مٹا سکتی۔ آپ نے فرمایا اس بنی آدم کا حال یہ ہے، اس کو ایک وادی دے دی جائے نا تو یہ کہے گا دوسری بھی مل جائے، اس کو دوسری دے دی جائے تو یہ کہے گا تیسری بھی مل جائے۔ تو دنیا کے خاطر آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو کوئی آدمی ایسا ہے جو کہے کہ بھائی میں نے جتنا مانگا اللہ نے مجھے دنیا دیتے چلے گئے، اب میں اور مانگوں گا تاکہ مجھے اور دنیا ملے، تو اس کی تو انتہا نہیں ہے۔ اور آدمی کا پیٹ اللہ کا نبی فرما گیا قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا نہیں مل سکتی اتنی کہ انسان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ انسان تو حریص ہے، ایک دے دے گا اللہ پھر کہے گا اور دے، پھر کہے گا اور دے، پھر کہے گا اور دے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو دنیا مانگنے کے لیے بار بار اللہ کی بارگاہ میں، ہاں حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے آدمی دعا کر سکتا ہے، لیکن محض یہ دعا کرنا یا اللہ مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے مجھے 120 سال عمر دے دے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ عمل شریعت کی نگاہ میں بھی نہیں ہے دنیا کے اعتبار۔ اور اللہ کے نبی خود فرما گیا تم جتنا مانگ لو تمہارا جو پیٹ ہے نا یہ دنیا بھر ہی نہیں سکتی، یہ قبر تمہارا پیٹ جو ہے، یہ تم قبر کی مٹی جو ہے یہ تمہارا پیٹ بھر دے گی، یہ دنیا تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو آدمی بھلا کہاں تک مانگتا رہے اللہ سے، یا اللہ اور دنیا دے، یا اللہ اور دنیا دے، یا اللہ اور دنیا دے، یا اللہ اور دنیا دے دے مجھے، اور عمر نصیب فرما کہ میں دنیا مجھے ملتی چلی جائے۔ ہاں دین کی بات اگر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا اللہ رجب میں برکت دے دے تاکہ شعبان مل جائے، شعبان میں برکت دے دے تاکہ رمضان مل جائے۔ یہ دعا خود اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دی، لہذا آخرت کے امور کے اعتبار سے اپنی زندگی میں برکت کی نسبت سے اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ میری عمر اور مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں نے ایک حج کیا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دوسرا حج بھی نصیب فرما دیجیے۔
ایک عمرہ کیا، یا اللہ اور عمرے نصیب فرما دیجئے، یا اللہ میں نے اپنی زندگی کی بہاروں میں 20 رمضان دیکھے، یا اللہ مجھے 100 رمضان دکھا دیجئے، 100 رمضان کی برکتیں مجھے نصیب فرما دیجئے۔ آدمی یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں جو آدمی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، جو آدمی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ رمضان کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فکر کا اظہار کر رہا ہے، فکر کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ مجھے فکر ہے رمضان مل جائے۔ اور جو آدمی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وہ رمضان المبارک کے اعمال کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے، یا اللہ وہ رمضان ملے گا مجھے تو اس میں کیا ہی آپ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اور کیا ہی وہاں پر عبادتوں کے حوالے سے ایک سما اور مزہ ہوتا ہے، یا اللہ روزے رکھتے ہیں، یا اللہ تراویح پڑھتے ہیں، یا اللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یا اللہ آپ کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، یا اللہ وہ مہینہ نصیب فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں فکر کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جب اس طرح سے یہ فکر کرتا رہتا ہے، اس میں رغبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، تو اب تک زبان سے بول رہا تھا، اللہ اس کی عظمت اور قدر اس کے دل میں اتار دیتا، اس ماہ مبارک کی عظمت۔ ورنہ تو ہم دیکھیں بھائی، رمضان آتا ہے اور یوں ہی چلا جاتا ہے، رمضان آیا اور ایسے ہی ہمارے اوپر شامل ہو گیا، رمضان آیا ایسے ہی ہم پر داخل ہو گیا، ہماری فکر کا اظہار ہوا، ہمارے لیے اس حوالے سے کوئی قدر کا اظہار ہوا، ہمارے لیے اس حوالے سے کوئی رغبت کا اظہار ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ میں دعا مسلمان کو رغبت کی طرف، مسلمان کو فکر کی طرف، مسلمان کو اس کی قدر کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان کی کتنی قدر تھی، رمضان کی کتنی فکر تھی، رمضان کے اعمال کی طرف کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی۔ 2 ماہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، یا اللہ رجب میں، شعبان میں برکت نصیب فرما، رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ فرماتے ہیں مطلب کیا ہوا اس دعا کے پڑھنے کا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، تو ہم نے فکر کا بھی اظہار کیا، ہم نے اس کے متعلق رغبت کا بھی اظہار کیا، اللہ کے سامنے ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا، یا اللہ ہم رمضان کی قدر کرتے ہیں تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو اس ماہ مبارک کی قدر اللہ دل میں بھی اتار دے گا۔ اب تک تو زبان سے کہہ رہا تھا نا، جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ ایسے مانگ رہا ہے، 2 ماہ پہلے مانگ رہا ہے، تو پھر اس کی قدر اور عظمت دل میں اتار دیتا ہے، اور جب دل میں یہ عظمت اور قدر اترتی ہے تو رمضان میں مکمل اعمال کی پھر توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان میں عمل کے حوالے سے کمی نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا، رمضان کی کسی گھڑی کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو 2 مہینے پہلے رمضان کی فکر کرنے والوں میں سے تھے، 2 مہینے پہلے رمضان کی قدر کرنے والوں میں سے تھے، 2 مہینے پہلے رمضان کی طرف رغبت کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ بڑا قدر والا ہے، رمضان کا بڑا مہینہ اہمیت والا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی فکر ہے، یا اللہ ہمیں اس کی طرف رغبت ہے، اس کے اعمال کی طرف ہمیں ترغیب ہے، یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ اللہ نصیب بھی فرماتا ہے، دل میں عظمت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے بندے کے عمل کو دیکھتا ہے نا کہ کتنا شوق دکھا رہا ہے، کتنا
شوق دکھا رہا ہے، لہذا جب وہ ماہ مبارک آئے گا اللہ اس میں شامل فرمائے۔ تو یہ رجب کا مہینہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اس رجب کو گزار دیجئے، شعبان کو گزار دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ اور اس ماہ سے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنن کبریٰ غالباً بہقی کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رجب میں اور شروع رجب میں اللہ تعالی بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اور فرمایا کہ 4 دن ایسے ہیں، 4 یا 5 دن ایسے ہیں جو کہ دعا کی قبولیت کے ہیں۔ ایک جمعے کی رات، ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک شعبان کی 15ویں رات، اور ایک رجب کا ابتدائی دن۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اس میں اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح سے منقول ہے۔ اب یہ رجب کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بیان کیے ہیں، یعنی کہ اللہ کی گنتی میں یہ 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ کے لکھائی میں، فی کتاب اللہ کی لکھائی میں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم بنائے، حرمت والے مہینے بنائے تھے 4۔ اور اس کی حرمت کی 2 وجوہات ہیں، اور وہ اشہر حرم میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک محرم کا مہینہ، دوسرا رجب کا مہینہ، تیسرا ذوالقعدہ کا مہینہ، چوتھا ذوالحج کا مہینہ۔ اور اس کی حرمت کس بنیاد پر تھی؟ ایک تو حرمت وہ تھی جو اب منسوخ ہو گئی کہ اس زمانے میں ان مہینوں میں قتال کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا، قتال کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اس مہینے میں کوئی کسی پر، حتیٰ کہ کافر بھی لحاظ کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ جب ان کا مطلب آتا تھا تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، رجب آ گیا لڑائی کرنی ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہے، محرم آ گیا مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہے۔ چونکہ انبیاء سابقین کے حوالے سے یہ بات تھی کہ جناب والا یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، اس کو کافر بھی مانتے تھے، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا، لہذا خرد برد کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو وجہ تھی، لیکن اب یہ منسوخ ہو گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان مہینوں کو عظمت والا مہینہ بنایا ہے، ان مہینوں کو تکریم والا مہینہ بنایا ہے، ان مہینوں کی اللہ کے ہاں قدر تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا انتخاب کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اب بھی باقی ہے، لہذا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں یہی بات لکھتے ہیں کہ ان ایام میں اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب بھی ہے، اور ان اعمال میں، ان ایام میں، ان ماہ میں گناہ کرنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ میں اضافہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا انتخاب کیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ قابل تکریم مہینے ہیں، قابل عزت مہینے ہیں، انہی میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ لہذا آدمی اس مہینے کو عظمت والا بھی سمجھے اور اسی طرح سے تکریم والا بھی سمجھے، اور اس مہینے کو رمضان کے آنے میں درمیان کے حوالے سے واسطہ بھی سمجھے۔ آدمی کو کسی منزل پر پہنچنا ہے، اس منزل کے آنے سے پہلے چاہتا ہے کہ راستہ صاف ہو جائے تاکہ منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جائے،
اور جب میں کسی کے پاس جا رہا ہوں، کسی سے ملاقات کرنی ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے، ملاقات کرنے سے پہلے یا اس چیز کے حاصل کرنے سے پہلے چاہتا ہے ماحول صاف ستھرا رہے، تاکہ اس کے پاس پہنچ کر میرا برا ہونا ثابت نہ ہو، اس کے پاس پہنچ کر میری برائی ثابت نہ ہو، اس کے پاس پہنچ کر میرے برے اعمال، برے کرتوت ثابت نہ ہو۔ چونکہ مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کے حصول سے پہلے جو تمہارے سامنے یہ 2 مہینے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کر کے چلو، اس میں اللہ کو راضی کر کے چلو۔ باری تعالیٰ اصل مہینہ تو رمضان ہمیں چاہیے، یا اللہ ہمیں تو اصل مہینہ رمضان چاہیے، اور ہم رجب میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، شعبان میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور پھر ہم کہیں کہ یا اللہ جو آپ کا مہینہ ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ تو شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً فرمان ہے، آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ ارے ہم نے جب شعبان کی قدر نہ کی تو اللہ سے کس منہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما؟ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے رمضان میں آنے کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے، واسطہ۔ لہذا ان مہینوں میں بھی اللہ کو ناراض کرنے سے بچیں۔ اول تو سارا سال ناراضگی سے بچنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، قصوروار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو کم سے کم جو عظیم مہینہ آنے والا ہے اس کی آمد سے تو پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے۔ اگر کسی سے کہا جائے اللہ یہ گھڑی نصیب فرمائے کہ بھئی آپ نے اس سال حج کرنا ہے اور حج کا مہینہ ذوالحج میں آ رہا ہے اور آپ کو ذوالقعدہ کے شروع میں ہی چلے جانا ہے، تو آدمی کیسے تیاری کرتا ہے، کیسے تیاری کرتا ہے؟ وہاں کی نسبت سے، ان اعمال کی نسبت سے، ان ایام کی نسبت سے، اس مبارک عمل کی نسبت سے اپنے آپ کو کیسے تیار کرتا ہے؟ تو میرا عزیزو یہ مہینہ جب رمضان کا آ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ 2 مہینے جو ہمارے پاس ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، تو اس میں بھی اللہ کو خوب راضی کرنے کا اہتمام کریں، خوب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ اور ہاں اتنی بات ہے کہ آدمی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، رمضان کی مشق کہہ لے، اللہ کا قرب کہہ لے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کہا کہ بھئی تم رمضان کے روزے رکھو، اور کہا کہ مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو، مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی طاقت ہے، آپ مجھے اور اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور طاقت ہے، آپ مجھے اور اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اور طاقت ہے، آپ مجھے اور اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے فرمایا تم اشہر حرم میں روزہ رکھ لیا کرو۔ 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اشہر حرم میں روزے رکھ لیا کرو۔ علماء نے فرمایا 3 انگلیوں سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن اشہر حرم میں روزے رکھو، 3 دن ناغا کرو، 3 دن روزے رکھو، 3 دن ناغا کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے اندر ہمت اور طاقت رکھی، انہی مہینے میں سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور انہی میں سے یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ لہذا اگر آدمی رجب میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے تو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بسا اوقات اتنے کثرت سے روزے رکھ لیا کرتے، ہم سمجھتے کہ اب آپ افطاری نہیں کریں گے، اور کبھی آپ رجب میں بالکل روزہ نہیں رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ بالکل روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو روزے کا رکھنا رجب میں ثابت ہے، ہاں، اور کوئی عمل کر لینا عبادت کے حوالے سے اس کی ترغیب تو ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے خاص عمل کی نسبت سے، خاص عمل کی نسبت سے۔ ہاں علماء کہتے ہیں کہ رجب میں اللہ کو خوب راضی کرو، بھئی آگے شعبان مل جائے، شعبان میں خوب اللہ کو راضی کرو تاکہ رمضان مل جائے۔ عمل کی ترغیب تو ہے،
لیکن کوئی عمل الگ سے خصوص کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ہاں جو رجب کے حوالے سے مخصوص عبادتیں ہیں، ساری بات کا خلاصہ سمجھ لیں، بات شروع سے سمجھاتے بارے کہ ہاں ٹھیک ہے رجب ہے، اس کی حقیقت ہے، اشہر حرم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ ہمارے لیے واسطہ ہے، رمضان تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے روزے رکھنے کی ترغیب بھی دے دی آپ نے، لیکن کسی روایت میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رجب کی فلاں فلاں تاریخ کا روزہ رکھو، رجب کے فلاں فلاں دن کا روزہ رکھو، رجب کے فلاں فلاں دن کا روزہ رکھو، یہ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اور ہمارے ہاں جو سب سے مستند دین سیکھنے کا جو ذریعہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے فیس بک، جس کو کہا جاتا ہے واٹس ایپ، سب سے مستند ذریعہ ہے۔ بخاری ایک طرف، مسلم ایک طرف، ترمذی ایک طرف، سب سے بڑھ کر آج جو مسلمان دین سیکھ رہے ہیں نا، وہ میڈیا کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ جو 11 مہینے امت کو کیا سکھائیں، اور پھر رمضان میں وہ پھر دین سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں بھائی۔ اور ہمارا مسلمان ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر مسجد کے امام صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ وہ جو رمضان ٹرانسمیشن آ رہی تھی اس میں حضرت فلاں بات فرما رہے تھے، آپ ارشاد فرمائیے۔ 12 مہینے یہاں سے دین کی بات ہو رہی ہے، ایک مہینے کے حساب سے وہ اپنے امام اور اپنے جن کے پیچھے پورے 12 مہینے نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے یہ تو ہمارے امام صاحب کا عمل ان کی بات کے خلاف ہے۔ جو سب سے مستند ذریعہ آج ہمارے دین سیکھنے ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، جس کی حقیقت میں کہا جائے، جس کی بنیاد رکھنے والے غیر ہیں، اور ان کے منصوبوں کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں اخلاص نظر نہیں آتا، سو ٹھیک ہے یہ ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں کسی صحیح بات کے سیکھنے کا بھی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بنیاد اگر دیکھی جائے، معاشرے میں ایک سنسنی جو سب سے پھیلانے والا جو ذریعہ ہے، ایک سنسنی جو پھیلانے والا سب سے زیادہ ذریعہ ہے، وہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہر مسلمان کہتا ہے میڈیا، اور کہنے والے آج کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر سکون میں رہنا چاہتے ہو تو میڈیا نہیں دیکھو، خبریں نہیں دیکھو اگر سکون میں رہنا چاہتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اور آج ہمارے کو جناب والا وہاں سے دین بھی سکھایا جا رہا ہے، اور وہاں سے جناب والا اسی کے ذریعے سے احادیث طیبہ بھی آ رہی ہے۔ صحیح ہے؟ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ رجب کا پہلا روزہ رکھو گے تو 3 سال کا کفارہ ہے، رجب کے دوسرے دن کا روزہ رکھو گے تو 2 سال کا کفارہ ہے، رجب کا تیسرے دن کا روزہ رکھو گے تو 1 سال کا کفارہ ہے۔ کتاب کون سی ہے بھائی؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی موضوعات کبیر۔ سمجھ رہے بات؟ کتاب کون سی ہے؟ موضوعات کبیر، جس میں انہوں نے وہ حدیثیں لکھی ہیں جو ہے ہی من گھڑت۔ عقل سے پیدل آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کون سی کتاب سے میں حدیثیں نکالنا ہوں، انہوں نے وہ ساری حدیثیں نقل کر دی جو لوگوں کے درمیان من گھڑت ہیں، اس سے حوالہ دے رہے موضوعات کبیر میں یہ بات لکھی ہوئی۔ سمجھ رہے؟ موضوع حدیث، من گھڑت حدیث کی ایک کتاب لکھی انہوں نے کہ یہ ساری من گھڑت حدیثیں ہیں، اور ہم کو پتہ ہے عوام میں علم کچھ نہیں ہے بھائی، نیچے اگر کچھ بھی لکھ دو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہاں سے ثابت ہے بھائی، یہ فلاں ملک کے صدر نے یہ بات کہی ہے، اس کو عربی میں لکھ دو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، قرآن کی عبارت لکھی ہوئی ہے، اور جناب والا یا کوئی حدیث کی عبارت لکھی ہوئی ہے، نہ دین ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ کبھی عربی سے تعلق ہے۔ تبھی جناب والا یہ مقولہ مشہور ہے نا کہ عربی اگر آدمی ہمیں گالی بھی دے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے بھائی عربی میں اتنے فصیح اور بلیغ انداز میں یہ بات کر رہا تھا، ارے ترجمہ تو پوچھو، گالی دے رہا تھا وہ۔ لیکن کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو ہم کہتے بھائی نہیں یہ قرآن کے الفاظ تھوڑی، ہم کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ، حالانکہ وہ کہتا ہے میں تو آپ کو سب و شتم کر رہا تھا، اس کو کچھ نہیں ہے میں کہ یہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ آدمی اگر سورہ یاسین بار بار پڑھتا ہے نا تو اس کے الفاظ اس کی زبان پر آ جاتے ہیں، سورہ واقعہ بار بار پڑھتا ہے نا تو اس کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں پر وہ سورہ یاسین سنتا ہے نا تو چونکہ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول ہے نا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے،
بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اگر ہم بحیثیت سچے پکے مسلمان ہونے کے ہمیشہ اہتمام سے قرآن پڑھتے نا، تو چلتے راستے میں بھی اگر ہمارے کان میں آواز پڑتی نا قرآن کی، تو ہمارے کو پتہ لگ جاتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ یاسین سے پتہ لگتا ہے، ایسے 19ویں پارے سے بھی پتہ لگ جاتا، 21ویں پارے سے بھی پتہ لگ جاتا، 25ویں پارے سے بھی پتہ لگ جاتا، جب سورہ یاسین سے پتہ لگ سکتا۔ لہذا قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ، اس کی بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کس چیز کا کفارہ ہے، یہ بات بھی نہیں لکھی ہوئی، کس چیز کا کفارہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کفارہ تو بھائی ایسا دیا جائے کہ ساری زندگی نماز نہ پڑھو اور کوئی ایک ایسی نماز لے کر آ جاؤ کہ اگر تم نے فلاں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی تو تمہاری 20 سال کی قضائے عمری معاف۔ تو یہاں پر بھی 3 سال کا کفارہ کا مطلب کیا ہوا کہ 3 سال تک نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، اور نہ جناب والے اعمال صالحہ اختیار کریں۔ آپ کیا کریں؟ رجب کا پہلا دن آئے تو پہلے دن روزہ رکھ لیں، 3 سال کا کفارہ۔ جن 3 سالوں میں نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ اللہ کو راضی کیا، لہذا کفارہ ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں جناب والا جب آدمی حج کو جاتا ہے، بعض لوگوں کا حال یہ ہے، جب عمرے کو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی ہر سال عمرہ نہ کرو۔ ارے عمرہ کرو یا حج کرو تو 10 سال بعد کرو، کیوں؟ کچھ گناہ تو جمع ہو جائے، اس لیے کہ حج پہ جانے کے بعد جب آدمی آتا ہے تو ایسے گناہ سے صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا ہے، لہذا 10 سال بعد حج کرو جا کر۔ کیوں؟ ارے کچھ گناہ تو جمع ہو جائے، کچھ گناہ تو جمع ہو جائے، لہذا ایک ٹکٹ خریدیں گے اور وہاں پر جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، عرفات میں کھڑے ہوں گے، 10 سال کے گناہ معاف کروا کے آ جائیں گے، اور پھر وہی پلیدی کی زندگی گزاریں گے۔ بھائی ہم نے حج و عمروں کو یہی بنا لیا مسلمان نے۔ اسی طرح سے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا، 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن روزہ رکھ لیا، 2 سال کا کفارہ، تیسرے دن روزہ رکھ لیا، 1 سال کا کفارہ۔ اللہ کے نبی نے کہیں ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اور رجب کا مہینہ شروع ہوا، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو روایتیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے امام بخاری بھیج رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ بھیج رہے ہیں، امام غزالی بھیج رہے ہیں، یہ روایتیں کچھ خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کیا فرمایا؟ ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے آگے پہنچا دے۔ اور دین کے حوالے سے آج ہمارا حال یہی ہے، دین کے حوالے سے آج ہمارا حال یہی ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بات فضیلت کی ہے، ہاں ایک روزہ رکھ لو 10 سال کے گناہ معاف، آگے پہنچا دیا۔ نیچے لکھا ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنے نبی پر جھوٹی بات منسوب کرتے ہو، کہاں اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہے؟ کہاں کس روایت میں آیا ہے؟ بس ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ وہ روایت آئی، ہم نے آگے پہنچانا شروع کر دی۔ آج اگر آ جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج اگر یہ سوشل میڈیا پر آ جائے بھائی، پیناڈول کھانے سے موشن صحیح ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ بات آ جائے پیناڈول کھانے سے موشن صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی ہم آگے فارورڈ نہیں کریں گے اس کو، نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی اس میڈیکل پہ پوچھیں گے، کبھی اس میڈیکل پہ پوچھیں گے، کبھی فارمیسی والے سے پوچھیں گے یار میرے پاس میسج آیا ہے کہ جناب والا پیناڈول کھانے سے موشن صحیح ہو جاتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ کبھی آگے نہیں پہنچائیں، کیوں؟ دنیا۔ اور اگر یہ روایت کہہ دی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کے پہلے دن روزہ رکھ لو 3 سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ کبھی مسجد کے امام سے آگے پوچھا؟ بھائی صحیح بتائے نا، کبھی امام سے آگے پوچھا؟ کسی عالم سے پوچھا؟ کسی مفتی سے پوچھا؟ نہیں، اس لیے کہ دین لاواری سے ہم نے اس کو کوئی وقت نہیں دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انتقال ہو تو اللہ کے نبی ہمیں جام کوثر پیش کر دیں اور اللہ کہے کہ جاؤ جنت میں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح اختیار کرو گے نا پھر جنت ملے گی۔
اور دین کے حوالے سے ہم یہ حشر نشر کرتے ہیں. کل قیامت کے دن روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجمع آئے گا, آپ جامع کوثر پلا رہے ہوں گے, ایک مجمع آئے گا, فرشتے ان کو ہٹا دیں گے, اللہ کے نبی کہیں گے ان کو میرے قریب آنے دو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. آپ کیا فرمائیں گے؟ دور ہٹاؤ ان کو, یہاں سے دور ہٹاؤ. آج ہمارا حال یہی ہے. یہ سوشل میڈیا پر حدیثیں آتی رہتی ہیں بھائی, خوب دبا کے فضائل پہ فضائل. جس نے مجھے اس کی خبر دی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جنت کی بشارت ہے. نہ نماز پڑھو, نہ روزے رکھو, نہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرو, بس یہ سارے سوشل میڈیا کے یہ چوچلے ہیں, اس پہ عمل کرو اور اس کے بعد آزادی ہو جائے. دین اتنا آسان نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کی. خدا کے لیے اس دین کی قدر کریں, جو دین صحیح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو دین سمجھ چکے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا